اور یہاں تک کہ کتابوں میں آیا، حدیثوں میں آیا، بیوی کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ بے شک بے شک۔ اب یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوگی۔ کر رہا کیوں نہیں بولتے؟ حق سے تو خوب بول رہے تھے۔ اجازت کی بات کر رہا ہوں، اجازت کی۔ ان کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر مردوں میں 2-4 ضرور ایسے ہوں گے اجازت لے کے آئے ہوں گے۔ اور اجازت کی بات کر رہا ہوں، ایک جملہ بولوں پکڑی اور بتائیے۔ اجازت کی بات کر رہا ہوں، اجازت میں گرا دوں گا، روک دوں گا۔ ارے بھیا محلے میں آگ لگانا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، کسی کو پکڑ بھی نہیں مل رہی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا پھر تم گئے دھان لگانے اور یہ کہا گئی۔ چینل والا اتنی جلدی کوئی بات نہیں اڑاتا، میڈیا والا نہیں اڑاتا۔ کسی بہن کو بتا دو پورے محلے میں اڑی پڑی ہے۔ صبح کو ناشتہ کرے گی، بچے اسکول مدرسے چلے گئے، تم بھی کام سے چلے گئے، اس نے کھایا ہڑا، ہم محلے میں رہ رہی ہے، سن رہی ہے، پوری محلے کی برائی کو سن لو، اور سننے کے بعد جاتے جاتے کہیے کسی سے مت۔ یہ محرضہ۔ چلو آگے ایک بات اور بتاؤں، یہ جملہ سن لی اور توبہ کریے۔ بہت پیاری بات ذہن میں آ گئی مجھے، بہت پیاری بات نکل نہ جائے۔ ایسا نہیں کہ میرا ہنس نہیں ہونا، ہنسنے کا مطلب یہ ہے ذہن جب فری ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی میسج تمہارے تقریر بڑھیا کر کے یاد ہو جائے اور اس پہ عمل کرنا۔ اچھا عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اتنے لوگ ہیں یہاں سے یہاں تک۔ حضرت یہ قرآن کی آیت آئی نا، تو بیٹا تم لیٹے اٹھ کے بیٹھا، بس آ گیا میرا چاند، بس آ گیا۔ توجہ رکھو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سب ہمارے بچے، ہمیں تو سنبھالنا۔ توجہ رکھو، اتنے لوگ ہیں یہاں سے یہاں تک، تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ اللہ بڑا پیار کرتا تھا، بھائی ہے سگا، اس کا انتقال ہو جائے، لوگوں نے اس کو کفن پہنایا، غسل دیا، جنازہ رکھا، اب یہ آتا ہے اس کا سگا بھائی، اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا۔ تم نے دیکھا ایسا انسان جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا؟ یا کوئی بہن دیکھی ایسی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ ارے بولو نا۔ اور اگر کوئی ایسا ہو تو اس سے دوستی کرو گے؟ کتنا برا ہوگا یار وہ جو اپنے بھائی کو ہی نہیں چھوڑے، ہاں جو اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایسے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستی کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ اس کے ساتھ میں رہو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ صحیح بتا رہے ہوں، 50% ایسے ہیں۔ آپ کہیں گے یار کن حضرت کو لائے ہر بات پہ پکڑ رہے ہیں یار، صحیح بتا رہا ہوں، یہ دکھ ہوتا ہے یار۔ میں کوئی تمہارا دشمن تھوڑی ہوں یار، صحیح بتاؤ میں تمہارا دشمن ہوں؟ اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں۔ یہ اچھے عالم ایسے، یہ صاحب سب لوگ بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہماری تقریر کچھ لوگ یہ کہتا ہم نے بڑا موبائل میں سنا، حضرت آج سامنے ایسے بھی رات میں تقریر میں جاتا ہوں، کہہ رہے تھے حضرت 3 سال سے اس چکر میں تھا کہ آپ کا دیدار ہو جائے، جب اتنے برے انسان کے لیے تو اچھوں کا عالم تھا۔ لیکن ذرا سنو یار، کتنا برا انسان ہوگا یار۔ میری بہنیں، کون بہن ایسی ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتی ہو؟ یار 50% ہمیں ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے تو رضا نگر میں کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے یہی کم سے کم 100 آدمیوں میں 50 ایسے نکلیں گے۔ کہیں گے حضرت نہیں دیکھا، تو تم کہو گے کون ایسے؟ اجازت ہو تو بتاؤں؟ مگر دیکھو ہمیں سب کو مل کے توبہ کرنی پڑے گی۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، ان کی غلط ہو سکتی ہے، مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، گھر جا کے بھی دیکھ لیو۔
ان سے پوچھ لی اگر غلط بولوں مجھے پکڑ لیں گے. قرآن کی آیت سنو، بہنیں بھی سنو، بھائی بھی سنو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے. لوگوں کتنی غیبت کرتے ہیں، کتنی چغلی کرتے ہیں، کتنی پیچھے برائی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ابھی سوچا کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرتے، برائی کرتے، چغلی، اور عورتوں نے دو چار بیٹھ گئے کسی ایک کو لیا سڑا سڑا. کتنی غیبت اور کتنی چغلی ہوتی ہے. پیارے یہ قرآن ہے یار. میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، تمہیں سیدوں سے پیار ہے، تمہیں ان کے نانا کا واسطہ، علماء سے پیار ہے نا، ان کے آقا کا واسطہ، تم نبی کے غلام ہو نا، تمہارے داتا کا واسطہ. پیارے آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، آج کے بعد کسی کی چغلی مت کرنا، آج کے بعد کسی کی پیٹ پیچھے برائی مت کرنا. میری بہن تو بھی سن لے، اسلامی رشتے کی تو میری بہن ہے. آج کے بعد بڑا غیبت کرو گے. اللہ فرماتا غیبت مت کرنا. کیا کوئی پسند کرے گا ایک دوسرا اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ اور توبہ کرو. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی سے جلن، حسد، کینہ، بغاوت نہیں رکھیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پکے سچے نبی کے غلام رکھ لو. مت کرنا یار، مت کرنا. پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھ رہے ہیں. ایک چیز کو اور صاف کر دوں، اجازت ہو تو. جیسے میں نے ان کی برائی ان کے پیٹ پیچھے شروع کر دی، دوسرا آیا تو کہنے لگا رہے کیوں کر رہے ہو یار اس کی غیبت؟ تو میں کیا کہتا ہوں نا، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، سچ تو بول رہا ہوں، تھا نہیں ایسا. تو سنو، اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو میری پیٹ پیچھے وہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر میرے اندر وہ کمی نہیں ہے، گڑھ کے بیان کرنا، اپنی طرف سے بیان کرنا، تو وہ غیبت نہیں ہے پیارے، وہ تہمت ہے، وہ الزام ہے. اور غیبت سے بڑا گناہ تہمت کا ہے. اور اگر پتا چل جائے ان کو کہ میں نے ان کی غیبت کی ہے تو پیارے جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، ترازو لگی ہوگی، اعمال تولے جا رہے ہیں. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مت چھوڑنا نماز. اگر مان لو کسی کی نماز چھوٹ گئی، اللہ بلائے گا ادھر آؤ، تو نماز اللہ کا حق تھا، تم نے مار لیا نہیں پڑھا، اس کا حق تھا، وہ اپنے کرم سے معاف کر دے. اور اگر تم نے غیبت کی، چغلی کی تو اللہ کا حق نہیں تھا، وہ اس بندے کا حق تھا جس کی غیبت کی. اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی. میری بہنوں سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں گئی. کتنی عورتیں؟ وہ اپنے مسائل پوچھنے گئی. میرے نبی نے مسائل بتانے کے بعد آقا بولے، آقا نے فرمایا ہاں بیٹا کوئی بھی ایسا کام مت کرو. آقا نے فرمایا ان دونوں عورتوں سے کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی؟ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں حضرت کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی؟ ایک دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو چھلکا، کہنے لگی سوڑے آقا، پیارے آقا، کون بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھا لے، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا؟ آقا ہم نے ایسا نہیں کیا.
مدینے کے تاجدار کہنے لگے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں کہنے لگے آقا نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ پھر کہنے لگے آقا قسم رب ذوالجلال کی ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھایا آقا، اگر سچ پوچھو تو آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی کو جلال آیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد نبی نے فرمایا اٹھو اٹھو، دونوں عورتیں کھڑی ہوئے، آقا معاف، کہا ادھر چلاؤ۔ نبی نے کہا ادھر جاؤ، اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے طے کرو۔ جب دونوں عورتیں ڈر کے مارے نبی نے ادھر گئی اور حلق میں ڈال کے جب طے کی ہے، ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں پیارے کتاب میں موجود ہے، ذکر علی ذاکرین اٹھا کے دیکھو گے تو اللہ جیسے پلٹی کی ہے نا تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ میری بہن یہ سن لے، گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، دونوں عورتوں کی چیخ نکل گئی، دونوں روتی ہوئی آقا کے قدموں پہ آقا معاف کر دو، آقا ہمارا یقین مانے، ہماری ماں آپ کو قربان، باپ آپ کو قربان، ہماری جان آپ کو قربان، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ نکل کہاں سے رہا، یہ کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم جب گھر سے چلی تو کسی کی غیبت کرتی ہوئی آئی ہو، کسی کی چوری کرتی ہوئی آئی ہو، کسی کی برائی کرتی ہوئی آئی ہو، بتاؤ غیبت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ دونوں کہنے لگی آقا ہم نے غیبت کی ہے۔ تو نبی نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ میری بہن اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی، یہ سارے بھائی ہیں تمہارے علماء، میں کہتا ہوں تو سمجھ لو یہی کہتے ہیں سب، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں بہن دیکھ ان کی طرف رہا ہوں مگر یہ سمجھے کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، بہنوں سے کہہ رہا ہوں آج کے بعد تو کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا۔ نبی نے فرمایا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اللہ اللہ وہی پر پہنچو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کی؟ آقا نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ نمبر 1 اللہ کل والدین، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ آگے اپنی جگہ پر اگر تم بھی اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا لینا کہ رضا نگر میں جلسہ ہوا تھا اور آج کے بعد ہمارے اتنی خامیاں اتنی خرابیاں نکل گئی۔ سنو، تلوار کی دھار پہ علماء کرام سمجھتے، چل کے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، مجھ جیسے ہزاروں مولانا بلکہ اور اچھے اچھے پیر، ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو اصلی، ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کی دعائیں قبول ہو۔ نقلیوں کو تو چھوڑو، ان کو تو لفنگو، نقلیوں کو تو گولی مارو، ان کی کیا بات ہے، ان کو تو ختم کرو، اصلیوں کی بات کرو۔ 1000 ادھر کھڑے ہوئے اور تمہاری ماں اور باپ ادھر کھڑے ہوئے، سمجھ لینا، اور وہ سارے کے سارے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ادھر لائن میں کھڑے ہو کر کے صبح سے شام تک تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو۔ اگر غلط مسئلہ ہو جائے نا تو بلا لینا، چوراہے پہ کھڑا کر کے گردن مار دینا۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے اور 1000 بلکہ ہزاروں پیر لوگوں اچھے اچھے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اگر وہ سب مل کر کے تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہو، جب تک تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ اور ماں باپ راضی ہے تو سب کی دعائیں خوشبو دے رہی ہے، سب کی دعائیں نور بن رہی ہے، سب کی دعائیں عطر گلاب بن رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ ارے بڑی جلدی بولے جی چاہتے ہو نا؟ الحمدللہ بولو. اور فری میں تو سبھی چالو گے، مگر چلو کوئی بات نہیں ہے، جب تم نے بلایا تو میں بھی بتا دوں. آج سب چاہتے ہماری دعائیں قبول ہوں، اور عورتیں بھی چاہتی ہیں. ارے یہی تو وجہ ہے ہم لوگ آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جاتے ہیں، اور جانا چاہیے. اگر کوئی مولانا مولوی نہ ہو جس کا پیجامہ کچھ زیادہ اونچا ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اگر وہ منع کرے تو مت مانیو، کیونکہ اللہ کے ولی ہمارے، اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جایا کرو، دعائیں قبول ہوتی. مگر ایک بات اور، کہاں جا رہے بیٹا؟ اچھا اتنے لوگوں کو حاجت ہو گئی، آجا جلدی. ہاں سمجھے؟ سمجھ رہے. ارے چھوڑو جانے دو، پاؤں پر ہو گیا. اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جایا کرو. مگر سنو، مردوں کا جانا جائز ہے، احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز نہیں. یہ جتنی جو بیٹھی ہے نا، یہ جو 11 جمعرات کر رہی ہے، اس کا جادو نہیں کٹتا یار. سمجھے؟ 3 سال پہ ٹکرے مار رہی ہے، اگر ہو تو کٹے. مزار پہ نہ صحیح بتا رہا ہوں، اگر 100 لڑکیاں کود رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، تو مشکل سے 5 یا 10 ایسی ہوں گی جن پہ کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے، باقی 90 تو خالی ڈھچوکلا ہے. ان پہ لٹ پھیرو لٹ، مگر تم مت پھیریو جو ماں باپ ہے وہ. لیکن سنو، اسلام کو بدنام مت کرو. عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز نہیں اسلام میں، یاد رکھیو. ہاں یہ بات بڑے کام کی بتا رہا ہوں، مردوں کا جانا جائز ہے. تو مرد کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو تم نے اتنی دعائیں مانگی، تمہاری ہاتھوں ہاتھ سب کی سب قبول ہو گئی. اگر ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. اگر ذرا سی بولے یا اللہ ٹپکا دو. اور عورتیں تو اتنی دیر بھی نہیں لگاتی، لائن لگا دیتی، تو بھی جاتی. ذرا سی اگر جھاڑو کے چمٹے میں لڑائی ہو گئی، پڑوسن. مگر سنو گے، بخاری شریف پڑھو گے تو میں بتاؤں، بخاری شریف میں باب ہے، باب الدعا. اگر آپ پڑھو گے تو اس میں حدیث یہی ملے گی، جو بھی دعا مانگتے ہو اللہ کی بارگاہ میں یا مانگتی ہے، دعا تمہاری قبول ہوتی ہے. جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اگر بہتر ہوتا ہے تو اللہ اسی وقت رزلٹ دے دیتا ہے، اور اگر بہتر نہیں ہوتا تو محفوظ کر کے روک لیتا. حشر کا میدان ہوگا، اس دعا کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو میں نے علم والوں کے لیے بات بتا دی. اب سنو، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے؟ چاہتے ہو نا؟ ایک بارگاہ میں ایسی بتاتا ہوں جہاں 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیا. ایسا جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا، انشاءاللہ تمہاری پریشانی مسکرا جائے. 100 کے 100% دعا قبول. اور ایک اور بتاؤں، مزارات پہ جانا عورتوں کا جائز نہیں، مگر میں جو جگہ بتا رہا ہوں نا وہاں پہ عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. اب تو سوچ رہی ہوں گی چھٹ گئے، اتنا کودتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہندوستان کے جنات نا ان عورتوں کے تک کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم وقت کا گھر بھی نہیں دیکھا، بدنام کر کے پہلے رکھ دیا. ایک بار میں بھی بتا رہا ہوں 400 کے 2% دعا قبول. بتا دوں اس کا پتہ؟
ایڈریس بتا دوں چلو گے؟ مگر یار تمہیں لے کے جاؤں گا تو 2 پتیلے تو تم بریانی کا اکیلے کھا جاؤ گے. بریانی کہاں سے لاؤں گا؟ مگر سنو پیارے یہ صاحب بھی رہیں گے مگر پیارے سنو وہ بارگاہ کا پتہ میں بتا رہا ہوں یاد کر لینا نوٹ کرنے والوں کر لینا دعویٰ کر رہا ہوں دلیل بھی سنو وہ بارگاہ کہاں تیار ہو جاؤ چلنے کے لیے وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے وہ بارگاہ تمہاری مار تمہارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت. سنو وہ بارگاہ بابا ذرا توجہ سے سن لینا دعویٰ کر رہا تو دلیل بھی تو سن لو وہ بارگاہ تمہارے بابا جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ کی خدمت کر لو جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تمہارے ماں باپ تمہارے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں گے تو تمہاری ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے کہا جنت ہے جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا وہی نبی فرماتے ہیں حدیث سنو دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی اور امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت. مسلک اعلی حضرت غوث البراء کانفرنس سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. بے شک سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں میں نے کہا دعویٰ کر رہا تو دلیل بھی ایسی دوں گا کانٹے سے نہیں کٹے گی. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے آقا کی دعا آقا کی امت کے حق میں ہوتی ہے. تمہاری دعا ایسی جیسی شاجی میاں حضور جیسی ہے تمہاری دعا ایسی جیسے بشیر میاں حضور جیسی ہے تمہاری دعا ایسی جیسے ہمارے نانا میاں صادق میاں اور بسم اللہ شاہ میاں بھورے ان کی جیسی ہو. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ہے تمہاری دعا جیسے سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت جیسی ہے تمہاری دعا جو غریب نواز اور صابر پاک جیسی ہو. ہے تمہاری دعا جو وارث پاک اور شاہ مدار اور مخدوم پاک جیسی ہو. ہے تمہاری دعا جو غوث پاک اور حسن اور حسین جیسی ہو. نہیں مگر ہاں ماں باپ ہیں ان کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اماں سے کہہ رہا چپ کے بیٹھی رہی ہے اب پیر صاحب سے بہت ہاتھ رگڑ گیا. بات سنا صحیح بتا رہے ہیں تب بڑا بدتمیز ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے یار اماں کو کیسے بولنا ہے ابا کو کیسے بولنا ہے. ایک بدو تھا بدتمیز بدو میاں ان کی بیوی میں اور اماں میں ہو گئی تھوڑی بڑی ہر گھر میں ہو جاتی ہے برتن ہوتے تو کھٹک کے پانی تھوڑی سی ہو گئی. اماں بھی نہیں چھپ رہی تھی اور بیوی بھی نہیں چھپ رہی تھی. یہ بدو میاں سنتے رہے اب ان کا فیصلہ سنیو. سننے کے بعد بیوی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولے او میری ماں چپ جا. بیوی ہو گئی اماں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہو میری ماں چپ جا. اب اماں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیو. کتنا بدتمیز ہے اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہو میری ماں چپ جا اور اماں سے کہہ رہے ہیں بولا یہ تو کتیا بھونک رہی ہے بھونکنے دے. اس بے وقوف سے یہ پوچھو جب اماں کتیا تو بھی تو پلا ہوا. بولو نا کتیا بچے کو
تمہارے گاؤں میں نہیں ہوتے کتیا بچے کا؟ تو پھر اتنی دیر کیوں لگا رہا یہ مسئلہ؟ کیا مفتی صاحب بتائیں گے کیا؟ سوچ رہا ہوں شیرور کا بچہ ہو گیا یار، بات بات اپنے آپ کو گالی دے دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ڈھنگ نہیں، طریقہ نہیں، تمیز نہیں، ایسی زبان کو لگام دو۔ نبی نے فرمایا نا دو چیزوں کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کی ضمانت لے لو نا تو جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ کس نے کہا یہ؟ آقا دو عالم نے، اللہ یار، ہر ہر قدم پہ آقا رحمتوں کا سبب، اور خود ہی رحمت ہے آقا نے فرمایا ہاں اب پیو چائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تکلیف ختم۔ نہیں لے جانا نہیں، جب لے آئے جب پی لو، مگر اب مجمع کو سنبھالنا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ۔ اگر جب اتنی چوسی ایسا مارو گے زور سے تو پڑوسی کا دل تو دھڑکے گا، سمجھ میں؟ اگر آرام سے اطمینان سے اگر پیو گے، کیا کھڑا ہوا دیکھ رہا پلاتے کیوں نہیں؟ جب لیا ہے تو کیوں رو رہے ہو؟ تو پہلے روکا ہوتا۔ ارے ایک دو جنے اور لگ جاؤ پھر، توجہ رکھو توجہ۔ میں بھی بڑے پیار سے بول رہا ہوں، ایسا نہیں۔ اور یہ علماء سب تقریریں کرنے والے ہیں، جمعے میں تقریر کرتے، اچھا کتنے پیار سے سن رہے ہیں آپ، انہیں سب کو معلوم ہے یہ بات ہے، مگر اپنے اپنے کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دعا کرو میرے لیے اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، چائے کی طرف کو مڑ مڑ کے بچے کو آ جائے سمجھے، اور زبان بھی ہوٹوں میں مت پھیرو، میٹھی ہے، توجہ رکھو۔ اصل میں مجھ سے نا یار اس میں گڑبڑی میں تقریر ہوتی نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے، آنکھیں بند کر کے مجھ سے ہوتی نہیں حضرت، توجہ رکھو۔ بات جہاں کی وہی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پیارے ماں باپ کے بارے میں یار کیا بول رہے ہیں، کیسے؟ اچھا اور ہاں ایک بات اور، بعض آدمی بہت بدتمیزی کو طرح ہوا، معاف کرنا تمہیں اگر نہیں کہوں گا تو پنجابیوں میں جاؤں گا، تم میں تو تقریر کروں گا، اپنوں ہی سے تو کہا جاتا ہے۔ بعض آدمی کچھ زیادہ بدتمیزی کو طرح ہوا، بتاؤ بیوی بیچاری گھر میں ہے، کام تمہارا خود کا نہیں چل گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ تم آنگن میں کھڑے ہوئے سے گالی بک رہے ہو، اگر کام نہیں چل رہا ہے اس کا بیچاری کا کیا قصور؟ گھر میں پڑا رہے گا، بچے رو رہے ہیں، بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، کام کرنے جاتا نہیں، اگر اس نے کہہ دیا کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، دوا کھا جائے گی، تو تم اسے گالی بک رہے ہو، اماں کی بہن کی، یہ تمہاری انسانیت ہے یا خود سوچو اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار؟ لائٹ اگر بھاگ گئی تو بعض بار اتنا بدتمیز ہے، اتنی موٹی گالی دیتا محلے والے بھی پاگل ہے یا کیا ہے؟ سمجھیے لائٹ انہوں نے بتا دی کیا دے دی بھائی، کام اس نے روک لیا کیا؟ اچھا غلطی تمہاری نہیں، بعض بار میری بہن بھی بہت آگے ہے، جب تک اس کی مہینے میں کا سروس نہ ہو جائے یہ کسی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، انہیں بھی صحیح ہو کے چلنا چاہیے۔ مگر سنو توجہ رکھنا ان بات پر، اللہ اللہ جو شوہر، اب سنو اسلامی بات، جو شوہر اپنی بیوی کو گالی بکتا اس کا بھی تو انجام بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ جو شوہر اپنی بیوی کو گالی بکتا تھپڑ مارتا تماشے مارتا ظلم کرتا بیوی کو ستاتا ہو تو نبی فرماتے ایسے شوہر کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا، اور ظالم بادشاہ کون؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ آج کے دور کے لوگوں کا میں نام لیتا ہی نہیں،
بے شک سمجھو جی جی بیٹا ان علماء کو کھلا ایک بچہ ان کو بھی رکھو علماء کو بلا پلا سمجھ میں آ رہی بات آج کے بعد پکڑے کوئی بھی بیوی کو پیٹے گا نہیں مارے گا نہیں گالی نہیں بکے گا